اختیار والی صاحب، اب یہ دوسری شخصیت کے بارے میں، عمران خان سے پہلے عمران خان کے بارے میں یہ خبر، پھر بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ خبر آنا کہ بینائی افیکٹ کر رہی ہے. نو ادر دین دا رپورٹ اٹ سیلف سیز دیٹ. اور اس کے بعد کوئی ڈائریکٹ ملاقات، براہ راست ملاقات بھی نہیں کروائی گئی ہے. سو کیوں گورنمنٹ کیوں اس طرح کا ابہام خود کریٹ کری ہے؟ پہلے عمران خان صاحب کی بینائی کے حوالے سے ابہام کریٹ ہوا، اب یہ اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ پاکستان جب دو فریقین جو کہ آپس میں ایٹ ڈیگرز کھڑے ہیں ان کی ثالثی کرا سکتے ہیں، تو یہاں بھی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے اس سے پہلے دیکھا بھی ہوگا کہ بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں جو ہوئی تھی اس میں ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی تھی. اب آل آف اے سڈن اگر یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو اگر ہم ہر بات کو مشکوک نظر سے دیکھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس نے کرایا ہے اور اس میں کیا سازش ہے، تو وہ تو بات کہیں اور نکل جائے گی. لیکن ڈیپریسیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے اور یہ عمر میں بھی ہوتی ہے اور انسان کے ساتھ لگی بندی چیز ہے. ہمارے بال جو ہے وہ 26 سال کی عمر میں سفید ہونا شروع ہو گئے تھے. آنکھوں کی بینائی جو ہے اس میں دیکھیں ابھی تھوڑا بہت فرق آ گیا ہے. تو یہ تو مطلب خان صاحب خود ہی واز نیور 6x6 پرسن. وہ بھی نظر کی الگ والی صاحب گزشتہ روز پمز ہسپتال میں چیک اپ ہوا ہے، ڈاکٹر عارف خان ہے، انہوں نے چیک اپ کیا ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی من گھڑت رپورٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی رپورٹ من گڑت ہے. مجھے تو ابھی تک رپورٹ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ایز سچ کوئی رپورٹ جو ہے تو منظر عام پر ہے یا بنی گئی. اس وقت پاکستان کے اور بہت زیادہ مسائل ہیں، ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے، آل آئیز پاکستان. تو یہ تو ٹھیک ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر آل آئیز پاکستان فار دا رائٹ ریزن، اختیار صاحب، فار دا رائٹ ریزنز. لیکن خدا نخواستہ اگر ادھر کی سائڈ پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو دے ول بی آن اس فار دا رانگ ریزنز ایز ویل. تو ہمارا یہ آپ لوگوں کا ایز گورنمنٹ یہ فرض بنتا تو ہے کہ جو جیل میں آپ کی انڈر کسٹڈی ہیں ان کا خیال رکھیں. انیکا جی، یہ تو بات ہی یہاں پہ مک گئی جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ پمز بھی آئے ہیں، پمز میں اسپتال کے ڈاکٹر کے رپورٹ بھی دی ہے یا انہوں نے علاج کیا ہے، تو مینس کے دے آر ان سیف کسٹڈی. ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان کو دیکھ لیا جاتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے، کرکٹ کے گراؤنڈ میں ورزش کرتے ہوئے، شالیمار پارک میں جا کے رننگ کرتے ہوئے، اس کے دس ڈزنٹ مین کہ آپ کی نظر خراب نہیں ہوگی، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی نزلہ زکام نہیں ہوگا، آپ کو کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا. اب وہ کسٹڈی میں ہیں یا وہ جیل میں ہیں تو خدا نخواستہ ان کے اگر بال سفید ہوتے ہیں تو اس کی بھی حکومت ذمہ دار ہے، ان کے اگر ناخن ٹوٹتے ہیں تو اس کی بھی حکومت ذمہ دار ہے. یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا. ڈیپریسیشن ود دا ایج، یہ اٹس اے نارمل. یہ والی ریزن، یہ والی ٹھیک ہے اختیار صاحب. ایک چیز میں ذرا بتا دوں کہ اگر وہ بیمار ہوں ان کو اسپتال نہیں لایا جاتا، ان کو کوئی تکلیف ہو ان کو ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جاتی، ان کے ڈاکٹر وہاں پہ جا کے ان کو دیکھتے نہیں ہاسپٹل میں، اور اس کے لیے اکارڈنگلی اسٹیپ اپ نہیں کیا جاتا، then that's a crime. اب ہر چیز کو مطلب اگر کوئی وقت کے ساتھ اور عمر کے ساتھ کسی کو کوئی چیز ہو رہی ہے اور اس پہ ہم کہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے اور یہ گندی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، میرے خیال میں دس از انجسٹ. چلیں عمیر صاحب، یہ آپ نے اختیار والی صاحب رائٹ آئے کا ایشو، عمیر نیازی صاحب کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کنسپیریسی نظر آ رہی ہے، تو آپ کنسپیریسی ختم کر دیں، ملاقاتیں کرا دیں اور ان کے اپنے جو معالج ہیں ان کو جانے دیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. عمیر نیازی صاحب ایک قابل انسان ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، لیکن جو مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں وہ کیس بہت کمزور ہے، اس کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. دیکھیں یہ معمولی بیماری ہے. نہیں میں جج نہیں، آپ جج بن میں تو سمپل میڈیٹر ہوں. میرے خیال میں یہ جو عوام ہے وہ بہترین جج ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، بڑے بزرگ ہیں، چچا ہے، تایا ہے، والد صاحب تھے، دادا تھے، سب کی عمر جو ہے. اب یہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہے تو وہ 90 کی عمر تک، 100 سال کی عمر تک وہ جیئیں گے، اور ان کی کوئی میری طرف سے وہ 200 سال جیے، لیکن میں گارنٹی اس کی کوئی نہیں ہوتی. اور پھر ان کی کب نظر خراب ہوتی ہے، کب دانت خراب ہوتے ہیں، کب سماعتیں خراب ہوتی ہے، کب بال گرنا شروع ہوتے ہیں، وہ تو چیزیں ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ فرق آتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی بات
بنانا یا لوگوں کے ذہن میں ڈالنا کہ کوئی ہماری وجہ سے یا ہم جان بوجھ کر یا ہمارے پاس کوئی ایسی سن لائٹ ہے یا کوئی ایسی آکسیجن ہم وہاں پہ دے رہے ہیں کہ جس کے ساتھ رائٹ آئی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اور لیفٹ آئی جو ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں ہوتا. ایسی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک بنی بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. سو ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ان کو کوئی شکایت کوئی بیماری ہوگی تو اس پہ کوئی بھی میں آپ کو یہ حکومت کی طرف سے اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ آپ کو ایشورنس دیتا ہوں اپنے لیڈر نواز شریف کی طرف سے کہ عمران خان ان کی مسز کی صحت پر ان کی زندگی پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. وہ بہترین فیسلٹیز ان کو دیے جائیں گے جو کوئی اپنے لیے سوچ سکتا ہے. That's it. چلیے یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے. لیکن مجھے بتا دیجیے گا ملاقات کروا رہے ہیں اگلے ہفتے میں بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے اور عمران خان صاحب کی تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کرانی ہے. عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں آپس کی نہیں ان کی اختیار صاحب. بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے اور عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے. میرے خیال میں بشرا بی بی کی ملاقاتیں تو بڑی ریگولرلی ہو رہی تھی پچھلے ہفتے نہیں کیونکہ اور پچھلے ہفتے تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو شو میں یہ بات کہہ دی تھی کہ علیمہ بی بی جو ہے باجی جو بیانات دے رہی ہے مجھے لگا ایسا رہا ہے کہ یہ بشرا بی بی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اس کو بند کروا دیں گی کہ بشرا بی بی نے یہ بات نکلوائی انہوں نے یہ کہا انہوں نے وہ کہا. تو وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید ان کی ملاقاتیں بند کروانا چاہتی ہے. میں نہیں ذاتی طور پر نہ حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملاقاتیں بند ہو لیکن اگر شرارتیں ہوں گی تو پھر سختی ہوتی ہے. شرارت نہیں ہونی چاہیے سازش نہیں ہونی چاہیے. اب عید پہ دیکھیں ملاقات میں بات کرا دی ہے قاسم خان کی عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اس کے بعد وہ جا کے کہاں پہ بیٹھ گئے اور کس کے ساتھ بیٹھ گئے. ایک مودی کا چیلا اور ایک نیتن یاہو کا چیلا. ایک اسرائیل کا ایجنٹ اور دوسرا انڈیا کا ادھر ٹراؤٹ اور ان کے بیچ میں بیٹھ کر جو وہ کہتے رہے جو پھر وہاں پر ایک اور صاحب تھے سلیمان صاحب وہ عثمان صاحب اور پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس پر وہ جس طرح حملہ آور ہوئے. تو اگر اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں رابطوں سے تو میرے خیال میں کوئی پھر ملاقاتوں کی جو ہے اس کی ضرورت. ٹھیک ہو گیا.